جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل کی گئی اور جبریل علیہ السلام نے آپ کے مبارک سینے کو دبا کر کے کہا اقرا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا تو کیا پڑھوں۔ جہاں سے اقرا کے لفظ کے ساتھ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے ما انا بقاری کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ حدیث صحیح اور حدیث مبارک کی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ یہ دو ایسے چشمے صافی ہیں کہ ایک سے استفادہ کیا جائے دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کا بیلنس بگڑ جائے گا۔ یہ دو پہیے کی ایسی گاڑی ہے کہ دونوں کی دونوں چیزیں لے کر کے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قبر میں جہاں انسان کی آنکھیں مدھنے کے بعد اس کو مٹی میں دفنایا جاتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں تو جہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، وہیں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ وہ سنگم ہے کہ ایک کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، دونوں کی دونوں چیزیں لے کر کے چلیں گے تبھی کامیابی ملے گی۔ اور انہی تین سوالوں میں سے ایک سوال ہوتا ہے دین کے بارے میں کہ تمہارا دین کیا ہے۔ تم نے رب کو، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اللہ کے نبی کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، لیکن دین کون سا اپناتے تھے؟ صحابہ کرام کے منہج والا دین یا مبتدعہ والا دین، ائمہ کرام کی تقلید والا دین؟ اگر دین ہمارا خالص ہوگا، ہم منہج سلف پر چل رہے ہوں گے، تب ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دینے پر قادر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، ذمہ داران مجلس اور ذمہ داران مسجد، جماعت اہل حدیث علی گڑھ کے ذمہ داران، اور بالخصوص میرے لیے یہ مسرت کا موقع ہے کہ اس تاریخی مسجد میں جو 1885 کی تعمیر شدہ مسجد ہے، اس مسجد سے پہلی بار میں اپنے جماعت کے احباب کو خطاب کرنے کا ایک موقع مجھ کو ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس موقع کو دنیا اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ جو موضوع میرے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع در حقیقت کسی ایسے علم کے سمندر کا موضوع ہے جو منہج سلف کی گہرائیوں سے واقف ہو، صحابہ کرام کی طرز زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکے، قرآن مجید کے اصول تفسیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اصول حدیث سے واقف ہو، اور سلف صالحین کی مکمل زندگی اس کے سامنے ہو۔ منہج سلف در حقیقت کہنے میں ایک چھوٹا سا موضوع ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو اسلام کی مکمل ترجمانی
یا اسلام کا دوسرا نام یا اسلام کی سچی تعبیر یا اسلام کی صحیح ترجمانی جو ہے وہ در حقیقت منہج سلف ہے۔ منہج سلف کیوں ہے، کس بنیاد پر اس موضوع کو یہاں منتخب کیا گیا، یہ ایک پوری داستان ہے۔ اس کے مستقل اسباب ہیں، اس کی مستقل ضرورت ہے، اور پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں جماعت اہل حدیث جو صحابہ کرام کے منہج سے ماخوذ دعوت و تبلیغ پیش کرنے کی قائل ہے، جماعت اہل حدیث جو قرآن مجید اور سنت رسول کی وہ ترجمانی پیش کرنے والی جماعت ہے جس ترجمانی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے صحابہ کرام نے سیکھا اور دنیا کے سامنے بیان کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعت اہل حدیث کے افراد کے اندر جو خلل، بے عملی، منہج سے دوری، قرآن و سنت پر بے عملی اور قرآن و سنت کی مخالفت، معاملات میں قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری، عقائد میں قرآن و سنت کے منہج سے دوری، صحابہ کرام کی طرز زندگی کی نقالی سے دوری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دوری، قرآن مجید کی سچی تعبیرات سے دوری، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی شرح و تفسیر سے دوری، اور صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرنے اور علم کے حصول کے لیے علماء کرام کے ساتھ جڑنے سے متعلق جو دوری ہے، اس دوری کے مد نظر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع کو ہندوستان ہی نہیں دنیا کے ہر خطے میں امت اسلامیہ کے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ ہم کون سے مسلک سے ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا گیا، ہم کو یہ سمجھا دیا گیا کہ ہم کون سے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان جینے والے بہت سارے علماء، بہت سارے طلباء، بہت سارے نوجوان، بہت سارے جماعت کے احباب اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ منہج سلف کا تعارف کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے مطالبات کیا ہیں، اس کی تعبیرات کیا ہیں، صحابہ کرام نے کس وجہ سے اس منہج کو اپنا کر کے اپنے آپ کو اس نام سے منسوب کیا تھا۔ یہ سارے کے سارے سوالات ہیں جو جماعت کے ہر گھر میں، ہر ذہن و دماغ میں، ہر عقل و سینے میں اس کو ابھرنا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے احباب کو، ہمارے منتسبین کو، ہمارے متعلقین کو ان سوالات کا جواب علماء کرام سے جڑ کر کے تلاش کرنا چاہیے۔ تو میرے لیے یہ مسرت کا موقع ہے کہ جماعت اہل حدیث کی ایک قدیم مسجد جو 1885 سے یہاں پر قائم ہے، اس مسجد میں آج مجھ کو اپنے بعض احباب سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اگرچہ میں اس بات کا مستحق نہیں، نہ عملی طور پر نہ علمی طور پر، کہ آپ میں سے بہت سارے افراد کے سامنے میں خطاب کر سکوں، لیکن مجھ کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے، مجھ سے اس بات کی امید رکھی گئی ہے، اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس موضوع پر یہاں آنے والے بگاڑ، بے راہ روی اور منہج سلف سے خود ہمارے جماعت کے نوجوانوں کا دور بھاگنے کا جو وتیرہ ہے، اس کے تناظر میں تھوڑی دیر آپ سے خطاب کیا جائے۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں درس کی شکل میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، تھوڑا بہت تبادلے خیال ہو جائے، کچھ سوال و جواب ہو جائیں، اور اس کے بعد خطاب کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن جب یہاں کے احوال پر میں نے استفسار کیا، لوگوں سے سوالات کیے، یہاں کے حالات کو جاننے کی کوشش کی، تو دل میں یہ ٹیس پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے اس موقع کو گنوا کر کے
اور ضائع کر کے نکل جاؤں اور آخرت میں رب کائنات مجھ سے سوال کرے کہ تم کو منہج سلف کی شرح و تفسیر کا ایک موقع ان لوگوں کے درمیان دیا گیا تھا جو اس سے بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے یہاں دور جدید کے جدید مناہج کی تعبیرات ان کے ذہن و دماغ میں اس طریقے سے بیٹھائی جا رہی ہیں کہ وہ منہج سلف سے بھٹک گئے ہیں۔ کوئی پاکستان کے کسی انجینئر کو سنتا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کو سنتا ہے، کوئی یوٹیوب کا دیوانہ ہے، کوئی غیر علماء سے استفادہ کرتا ہے، علماء سے قریب جانا، علماء سے جوڑ کر کے علم حدیث، علم تفسیر، منہج صحابہ کو سیکھنا، یہ آج کے نوجوانوں کی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ گدھے کے سر سے سین کے طریقے سے غائب ہو گیا۔ آج ہم اپنی تعبیر اور جماعت اہل حدیث کے تعارف کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ جو قرآن مجید اور سنت رسول کی دعوت دیتا ہے وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل حدیث جماعت کا داعی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ہماری خطا اور انتہائی خطرناک قسم کی غلطی ہے۔ جماعت اہل حدیث کا، منہج سلف کا جو تعارف ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہے، منہج سلف کا جو تعارف ہے وہ قرآن و حدیث نہیں ہے، منہج سلف کا جو تعارف ہے وہ محض قرآن مجید کی آیتوں کا نمبر ذکر کر دینا، حدیث رسول کا نمبر اور چیپٹر ذکر کر دینا، یہ نہیں ہے۔ معاف فرمائیں گے، منہج سلف یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیت کو قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے، قرآن مجید کی آیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے، اور قرآن مجید اور صحیح حدیث کو صحابہ کرام کی شرح و تفسیر سے سمجھیں۔ ایک آیت کریمہ کا ظاہری مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، صحابہ کرام اس کی عملی تطبیق کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث رسول کا مفہوم کچھ سمجھا جاتا ہے اور صحابہ کرام نے اس کا مفہوم کچھ اور پیش کیا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو منہج سلف اور منہج صحابہ کے مطابق سمجھیں۔ بے شمار آیتیں، بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جن کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جا کر کے اس کی شرح و تفسیر منہج صحابہ کے اندر تلاش کی جائے تو عمل اس سے مختلف ہوتا ہے جو عمل ہم نے منتخب کیا ہے۔ لہذا تعبیر یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کو صحابہ کرام اور منہج سلف پر سمجھنا، اس کے مطابق اس کو اخذ کرنا، اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے مطابق عبادات کو انجام دینا، اس کے مطابق زندگی کے تمام گوشوں کو ڈھال دینا۔ اور کوئی بتائے کہ منہج سلف اور قرآن و سنت کی تعبیرات میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کی تعبیر پیش نہ کی گئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، قدم کتنے فاصلے پر رکھتے تھے، چڑھتے تھے تو کون سے اسلوب میں چڑھتے تھے، اور ڈھلان پر اترتے تھے تو کون سے آداب کو اختیار کرتے تھے، استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو کون سے آداب اختیار کرتے تھے، گفتگو کرنے کا اسلوب کیا تھا، نگاہیں کہاں رہتی تھی، داڑھی کے کتنے بال پکے تھے، سر کے کتنے بال پکے تھے، بیویوں سے کون سا اسلوب اختیار کرتے تھے، شادی بیاہ میں کون سے آداب اپناتے تھے، چھوٹے بچوں سے ملتے تھے تو ان سے کیسے پیش آتے تھے، ہم عمر لوگوں سے ملتے تھے تو کون سا تعامل کرتے تھے، بزرگوں سے سامنا ہوتا تھا تو کس انداز سے ان سے پیش آتے تھے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو سیرت رسول میں، سنت رسول میں اور قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے؟ ساری کی ساری چیزوں کی تعبیرات موجود ہیں۔ کسی نے مذاق اڑایا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے سامنے کہہ دیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ تو استنجا اور قضاء حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے، تو صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں،
ہمارا نبی ہمارے اوپر اتنا شفیق و مہربان ہے، ہمارا نبی ہماری بھلائی اور خیر خواہی کا اتنا زیادہ خواہاں ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاتی ہے، استنجا اور قضاء حاجت کے آداب بتاتی ہے، دعائیں سکھاتی ہے، جاگنا سونا اور بیدار ہونا سکھاتی ہے، اسکول جانا اور آنا سکھاتی ہے، راستہ کراس کرنا اور ان ساری کی ساری چیزوں کو سکھاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارا نبی ہمارے اوپر اتنا شفیق و مہربان ہے کہ ہم کو ساری کی ساری چیزیں بتاتا ہے۔ یہ ایسا مشفق و مہربان نبی، ایسا قائد اعظم دنیا کی کسی طاقت کے پاس ہو تو اس کا ایک لمحہ بھی لا کر کے دکھایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی تصویر کشی دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مکتب فکر، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ملک اس انداز کا عشر عشیر بھی پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ساری کی ساری تعبیرات، یہ ساری کی ساری چیزیں اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، آپ کی احادیث مبارکہ سے، آپ کے مبارک عمل سے، آپ کے پاکیزہ وطیرے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کو پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے وہ تعبیرات ہم تک نقل کی؟ وہ صحابہ کرام تھے جن کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا اور پینا دستیاب نہیں تھا، چلنے کے لیے سواریاں نہیں تھیں، سر ڈھانکنے کے لیے گھر اور مکان نہیں تھا، اوڑھنے کے لیے چادریں نہیں تھیں، کھانے پینے کے لیے برتن نہیں تھے، جنگ کرنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ لیکن ان صحابہ کرام نے اپنے نبی کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک اتار چڑھاؤ کو، زندگی کے ایک ایک گوشے کو اور تمام کی تمام چیزوں کو ہم تک پہنچایا۔ ہمارے محسنین اور سب سے عظیم محسنین، اس دین کو ہم تک پہنچانے والے، جن کے بدولت آج ہم اس مسجد میں جمع ہوئے، جن کے بدولت آج ہم کو سیرت رسول، سنت رسول اور قرآن مجید کے مطالعے کا موقع ملتا ہے، جن کے احسانات کے نتیجے میں آج ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے چلتے پھرتے، سواری پر، پیدل یا استنجا اور قضاء حاجت کے لیے، یا کھانے پینے کے لیے، یا سونے اور بیدار ہونے کے لیے، یا شادی بیاہ کرنے کے لیے، بچوں سے اور خواتین سے تعامل کرنے کے لیے کون سے آداب اختیار کیے؟ یہ سارے کے سارے آداب اگر نقل کیے ہیں تو صحابہ کرام نے نقل کیے ہیں۔ اس دور میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو نبی کی حرکت و نقل کو دیکھ کر کے نوٹ کرتا ہو، بلکہ وہ ذہن و دماغ میں بیٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام تھے جو ذہن و دماغ میں بیٹھاتے تھے، صحابہ کرام تھے جو اپنے ذہن و دماغ میں اس کی تصویر اتارتے تھے، وہ صحابہ کرام تھے جو اس پر عملی تطبیق دیتے تھے اور اس کے بعد اپنے عمل کو دوسروں تک منتقل کرتے تھے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے نزول کے ساتھ پہلے قرآن مجید کی 10 آیتوں کو پڑھنا سیکھتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، ان کو سمجھتے تھے، ان کے معنی اور مفہوم کے بارے میں استفسار کرتے تھے، ان پر عمل کر لیتے تھے، اس کے بعد اگلی 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کی مکمل تعبیر ہے۔ اسی وجہ سے چاہے ادنا سے ادنا صحابی ہو، چاہے بڑے سے بڑے مقام کا صحابی ہو، سارے صحابہ کرام، چاہے وہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ نہ مل سکا ہو، بلکہ حجۃ الوداع میں دور سے آپ کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں آپ کا خطاب سنا ہو، ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو، دور سے دیکھ لیا ہو، تو بھی وہ صحابی رسول، چاہے ادنا سے ادنا صحابی رسول ہو، بڑے سے بڑے درجے کا صحابی رسول ہو، خلفائے راشدین ہوں، اصحاب بدر ہوں، اصحاب بیعت رضوان ہوں، اصحاب فتح مکہ ہوں، جو بھی صحابہ کرام ہوں، ان سارے کے سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔
تو کون سے اسباب ہیں کہ ان صحابہ کرام کی اس عظمت اور ان کو ایسا سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کے باوجود پڑوسی ملک کا ایک نیم رافضی اور ایک صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا ہمارے موبائل فون کے یوٹیوب کی زینت بن جائے، ہمارے گھروں میں اس کو سنا جائے، ہم اس سے استفادہ کریں، اس کی تقریروں کو سنیں اور صحابہ کرام کے بارے میں جو غلط تناظر پیش کرے اور یہاں تک کہے کہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی رضی اللہ عنہم مجمعین، یہ سارے کے سارے لوگ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے بالمقابل کم فضیلت رکھتے ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ضمن میں سارے صحابہ نہیں آتے بلکہ کچھ صحابہ کرام کو اس میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ کون سی تعبیر ہے؟ یہ کون سا اتہام ہے؟ یہ کون سا جرم ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کے لیے، ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے، پہنچانے والوں کے لیے، ہمارے اوپر احسان عظیم کرنے والوں کے لیے کوئی شخص اس طرح کی باتیں کرے، امیر معاویہ کو گالیاں دے، صحابہ کرام پر تنقیدیں کرے، صحابہ کرام کے اوپر غلط اتہامات لگائے، اس کے باوجود ہم اپنے اوپر احسان کرنے والوں کے خلاف زہر اگلنے والے کو سنیں، اس کی تعبیرات سے متاثر ہوں، اپنے بچوں میں اس کا تعارف کرائیں، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہج سلف کا حقیقی حق ادا کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ بے شمار باتیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں لیکن وقت تنگ ہے، میں اختصار کے ساتھ باتوں کو آپ کے رکھوں گا۔ منہج سلف کیا ہے اس کی تھوڑی سی تعبیرات آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ان عامۃ البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات انما وقع فی الامت فی اواخر الخلفاء الراشدین۔ فرماتے ہیں کہ امت اسلامیہ میں جو عام طور سے بدعتیں، گمراہی کے عقائد اور گمراہی کے مسائل پھیل گئے، چاہے وہ شرعی علوم کے اندر ہوں یا عبادات کے اندر ہوں، یہ عام طور سے امت اسلامیہ میں خلفائے راشدین کے عہد زرعی کے اخیر میں پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس بات کی خبر دیتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بات پر دلیل پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ عن قریب اپنی امت اور اپنی جماعتوں کے اندر اختلافات پاؤ گے، گمراہیوں کے راستے پاؤ گے۔ ایسی صورت میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں، کون سا اسلوب اختیار کریں، کون سے منہج پر چلیں، کون سے ضوابط اختیار کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عن قریب اختلافات پاؤ گے، جب اختلافات دیکھو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لہذا تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ میری سنت کو اپنا لو، میری سنت کو اپنا لو۔ آج کے دور میں حجیت حدیث پر، احادیث رسول کی حجیت اور حدیث رسول کے دلیل ہونے پر بھی ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ شبہات کی لکیر لگاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے متواتر حدیثیں کافی ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو کل تک یہ کہتا تھا کہ قرآن مجید بھی ہمارے لیے حجت ہے، لیکن قرآن مجید کی کچھ تعبیرات پر شبہ کرتا تھا، اور وہ طبقہ جو کل تک یہ کہتا تھا کہ حدیث رسول ہمارے درمیان حجت ہیں، لیکن حدیث رسول میں کچھ چیزیں شبہات پر مبنی ہیں۔ آج انہی میں کے بعض طبقات ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث متواتر تو ہمارے لیے حجت ہے، لیکن خبر واحد یعنی حدیث کی وہ قسم جس کو ایک صحابی رسول نے نقل کیا ہو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارا اعتقاد ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے
قابل اعتماد ہیں۔ صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اظہار کر کے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ جو بات کہیں دینی امور میں اس کو اپنا لیا جائے، اس کو اختیار کر لیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور صحابہ کرام جس بات کی مخالفت کر دیں اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، کوئی کہے کہ نماز میں پیٹ پر ہاتھ باندھا جائے، کوئی کہے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھی جائے، کوئی کہے کہ سینے پر باندھا جائے، کوئی کہے کہ گردن پر باندھا جائے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی عبادت کا طریقہ کچھ بتائے، کوئی کسی انداز کی تعبیر کرے، جب اختلاف ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کو اپنا لو۔ یہاں تفریق نہیں کی گئی سنت متواترہ یا خبر احاد کے درمیان، فرمایا میری سنت کو اپنا لو اور خلفائے راشدین جو تعبیر پیش کر دیں اس کو اپنا لو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ یہ خلفائے راشدین یہ مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو راہ حق پر چلا دیا، دینی امور میں ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، یہ دین کی سچی تعبیر پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وَأَوَّلُ بِدْعَةٍ ظَهَرَتْ بِدْعَةُ الْقَدَرِيَّةِ، سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی وہ قدریہ کی بدعت تھی، جو تقدیر کے معاملے میں غلط عقیدے کے حامل تھے، اور اس کے بعد ارجا کی بدعت جو ایمان کی غلط تعریف پیش کرتے ہیں ان کی بدعت ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد تشیع اور خوارج کی بدعت پیش ہوئی۔ تشیع یعنی صحابہ کرام کے خلاف تنقیص، علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے بہانے سے بقیہ خلفائے راشدین پر تنقید کرنا اور دھیرے دھیرے ان کو اسلام سے خارج کہہ دینا، اور یہ کہنا کہ وہ خلافت کے مستحق نہیں تھے بلکہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، یہ تشیع کی بدعت بعد میں ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد خوارج کی بدعت ظاہر ہوئی، یعنی لوگوں نے مسلمانوں کے ائمہ کو کافر، علماء کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ وہ آیتیں جو قرآن مجید کے اندر کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں ان کو مسلمانوں پر فٹ کرنا شروع کر دیا، یہ خوارج کی بدعت شروع ہوئی۔ ان خوارج کے سرغنہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ ساری کی ساری بدعتیں دوسری صدی ہجری کے اندر ظاہر ہو گئیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام جب تک موجود رہے ان لوگوں نے اس پر نکیر کی، اس پر تنقید کی، اس کے خلاف ننگی تلوار بن کے کھڑے رہے۔ خوارج کا قلعہ کما کر دیا، ماتریدیہ کا قلعہ کما کر دیا، معتزلہ کا قلعہ کما کر دیا، روافضہ اور شیعہ کا قلعہ کما کر دیا۔ ان میں سے کوئی پنپنے نہیں پایا، تھوڑے بہت عناصر غلط انداز کے بگاڑ کے نتیجے میں کہیں رہ گئے، تو آگے صحابہ کرام کے دور کے بعد پھر سے پنپنے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اعتزال و جہمیت کی اور مسلمانوں کے درمیان مختلف فتنوں کی نیو ڈالے جانے لگی، مختلف انداز کے فتنے پنپنے لگے، اور اخیر میں تصوف کا فتنہ، اور اس کے بعد قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے یا مسجدوں کے اندر قبریں تعمیر کرنے کے فتنے وجود میں آئے، اور دیکھتے دیکھتے اسلام کی صاف ستھری تصویر کو لوگوں نے خود مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے منہدم کر دیا۔ یہ صورتحال شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منہج سلف کیا ہے، منہج سلف کی تعریف کیا ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ منہج سلف اور منہج بدعت یعنی بدعتیوں کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اہل کلام یعنی اسماء و صفات میں غلط انداز کی تعبیرات پیش کرنے والے، اہل کلام
اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو انسانوں سے تشبیہ دینے والے، کیفیت بیان کرنے والے، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کا انکار کرنے والے، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کی مثال بیان کرنے والے، یہ سارے کے سارے فرقے، رافضہ کا فرقہ ہو، جہمیہ کا ہو، قدریہ کا ہو، مشبہہ کا ہو، یہ سارے کے سارے فتنے مختلف ادوار میں وجود میں آتے رہے۔ ان کا اہل بدعت کا جو منہج تھا، یہ قرآن و سنت کے دلائل تو پیش کرتے تھے، یہ تو کہتے تھے کہ قرآن ایسا کہتا ہے، حدیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے منہج سے واقف نہیں تھے، صحابہ کرام کے منہج کے برعکس تعبیرات پیش کرتے تھے، آیت کریمہ پیش کر کے اس کی غلط تفسیر پیش کرتے تھے، حدیث رسول پیش کر کے اس کی غلط شرح پیش کرتے تھے، اور اپنی عقل کو قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے منہج پر دخل دے کر کے فوقیت دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ہمارے عقل میں نہیں بیٹھتی، لہٰذا ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ جب عقل کو انسان فوقیت دیتا ہے، عقل کو قرآن و سنت اور منہج صحابہ پر ترجیح دیتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عقلانی ہو کر کے قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے۔ کوئی ایسی حدیث جس کے بارے میں اس نے علماء کرام سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا ہو، علم حدیث کو نہ سیکھا ہو، منہج سلف کو نہ سیکھا ہو، اس کے اپنے فہم کے مطابق وہ چیز اس کے عقل میں نہیں آتی، تو ایسی صورت میں وہ اس کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی تفسیر کے فہم کے نام پر کئی جلدوں میں پائی جانے والی کتاب آج ہمارے گھروں کی زینت بنی ہے، جبکہ اس کتاب کے اندر تفسیر بالرائے کی ساری تعبیرات موجود ہیں، لیکن منہج صحابہ پر تفسیر پیش نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان تفسیروں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جو 3 جھوٹ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس حدیث کا انکار کر دیا گیا، دجال کے وجود کا انکار کر دیا گیا، اس تفسیر کے اندر صحیح احادیث کی بے شمار روایات کو انکار کر کے اس کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ جب منہج سلف سے انسان ہٹتا ہے، اپنی عقل کو مقدم کرتا ہے، عقل کو ترجیح دیتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن حدیث کا انکار کرتا ہے اور دوسرے دن وہ قرآن مجید پر شبہات ڈالتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے کہ خبر متواتر حجت ہے، خبر واحد حجت نہیں، آج دیکھیے انہی میں کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد بھی حجت نہیں ہے اور خبر متواتر بھی حجت نہیں ہے، اور انہی میں کا ایک گروہ ایسا تیار ہو گیا اسی آس پاس کے علاقے میں، جو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اس کا معنی اور مفہوم تو موجود ہے، محفوظ ہے، لیکن الفاظ بدل چکے ہیں۔ ایسے عقائد کے مسلمان بھی موجود ہیں۔ جب آپ منہج سلف کو چھوڑیں گے تو ایک بار خبر متواتر اور اس کے بعد قرآن مجید، پہلے خبر واحد سے ہوتے ہوئے تواتر اور تواتر سے ہوتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کا انکار، اس میں شبہات کی بنیادیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی زندگی میں آتی چلی جائیں گی، اور یہ منہج سلف اور صحابہ کرام کے فہم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو اہل کلام کا منہج یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے دلائل پر اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا منہج یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو کنارے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے، سنت رسول نے، سنت صحیحہ نے اور صحابہ کرام کے مفہوم اور ان کی تعبیرات نے جو کچھ پیش کر دیا اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، چاہے ان کے عقل میں آئے نہ آئے۔ عقل میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرتے ہیں، نہیں آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے ہماری بھلائی کے لیے جو کچھ بیان کیا اسی میں خیر اور بھلائی ہے، ہماری عقل اس کو قبول کرے نہ کرے، اگر قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی ہے تو اس میں کوئی نقص واقع ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت
کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، اپنی عقل پر ہوتی، اپنی سمجھ بوجھ پر ہوتی، تو موزوں پر مسح نیچے تلوے کی جانب کیا جاتا، اوپر نہیں کیا جاتا. ہم چلتے ہیں، گندگی تلوے میں لگتی ہے، ہم چلتے ہیں، دھول مٹی تلوے میں لگتی ہے، لیکن اگر کسی نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے اور وہ اپنے علاقے میں ہے، یعنی سفر میں نہیں ہے، تو ایک دن ایک رات وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے. لیکن یہ مسح اوپر کی جانب کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں عقل کا دخل نہیں ہے. گندگی نیچے لگی ہے تو لگی رہے. اگر ہم نے اوپر مسح کر لیا تو ہماری نماز بھی مکمل، ہماری عبادت بھی مکمل، ہمارا وضو بھی مکمل، ہماری طہارت بھی مکمل. اس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عقل کا دخل نہیں ہے. اگر عقل کا دخل ہوتا تو اللہ رب العالمین کو دیکھے بغیر اس کے اوپر ایمان لانے کی بات نہ کہی جاتی. اگر عقل کا دخل ہوتا تو صحابہ کرام کے دور کے بعد مسلمانوں سے یہ مطالبہ نہ کیا جاتا کہ جس نبی کو نہیں دیکھا ہے اس پر ایمان لے آؤ. اگر عقل کا دخل ہوتا تو جہنم اور جنت کی تعبیرات ایسے ہی پیش نہ کی جاتی کہ اس پر غیبی ایمان لایا جائے. اگر عقل کا دخل ہوتا تو فرشتوں کی تفاصیل قرآن مجید میں ذکر نہ کی جاتی. اگر عقل کو بھڑائیں گے تو کس کا انکار کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نبی کا انکار کریں، فرشتوں کا انکار کریں، اللہ رب العالمین کا انکار کریں. ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا تو ہم کیسے ایمان لائیں. لیکن اللہ رب العالمین کی تجلی، اس کے کرشمے اور اس کی زندہ و جاوید مثالیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اگر اس پر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں غور و تدبر کیا جائے تو انسان غیبی ایمان لا کر کے اس پر پختہ یقین رکھتا ہے، اور یہی منہج سلف ہے. تو منہج سلف یہ ہے کہ قرآن مجید، سنت رسول اور فہم صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے دلائل کو اپنی عقل پر نہ تولا جائے، بلکہ جو کچھ حکم اس میں دے دیا گیا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں اور ذکر کروں گا، اس کے بعد منہج صحابہ اور منہج سلف کی تعبیرات پیش کی جائیں گی. اور اس بات کو کان کھول کر کے سن لیں کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس وجہ سے قطعاً نہیں کیا جا رہا ہے کہ میں ان کا مقلد ہوں یا یہاں ان کی تقلید کی دعوت دی جاتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ قیامت میں شیخ الاسلام کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ قبر کے اندر اگر سوال کسی ذات گرامی اور کسی شخصیت کے بارے میں کیا جائے گا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. نہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں، نہ امام مالک کے بارے میں، نہ امام احمد کے بارے میں، نہ امام شافعی کے بارے میں، نہ ابن تیمیہ کے بارے میں، نہ محدثین کے بارے میں، کسی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لیکن ان لوگوں نے منہج صحابہ کو سمجھ کر کے دین کی جو تعبیرات پیش کی ہیں، ان تعبیرات کی بنیاد پر ان کا احترام کرنا، ان کی شرح و تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس وجہ سے ان کا دوسرا قول سنتے چلیں. فرماتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ: ومذهب اہل السنة والجماعة مذهب قدیم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنیفة ومالکا والشافعی واحمد فانه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اہل السنة والجماعة فانهم متفقون على ان اجماع الصحابة حجة. فرماتے ہیں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب، ان کا مکتب فکر، ان کا مسلک، ان کا منہج، ان کا طور طریقہ، ان کی طرز زندگی
اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو سمجھنے کا اور اس سے استدلال کرنے کا طریقہ یہ پرانا طریقہ ہے، بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل کی گئی اور جبریل علیہ السلام نے آپ کے مبارک سینے کو دبا کر کے کہا اقرا، پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا تو کیا پڑھوں۔ جہاں سے اقرا کے لفظ کے ساتھ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے ما انا بقاری کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ حدیث صحیح اور حدیث مبارک کی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ یہ دو ایسے چشمے صافی ہیں کہ ایک سے استفادہ کیا جائے دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کا بیلنس بگڑ جائے گا۔ یہ دو پہیے کی ایسی گاڑی ہے کہ دونوں کی دونوں چیزیں لے کر کے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قبر میں جہاں انسان کی آنکھیں مدھنے کے بعد اس کو مٹی میں دفنایا جاتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں تو جہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، وہیں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ وہ سنگم ہے کہ ایک کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، دونوں کی دونوں چیزیں لے کر کے چلیں گے تبھی کامیابی ملے گی۔ اور انہی تین سوالوں میں سے ایک سوال ہوتا ہے دین کے بارے میں کہ تمہارا دین کیا ہے۔ تم نے رب کو، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اللہ کے نبی کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، لیکن دین کون سا اپناتے تھے؟ صحابہ کرام کے منہج والا دین یا مبتدعہ والا دین، ائمہ کرام کی تقلید والا دین؟ اگر دین ہمارا خالص ہوگا، ہم منہج سلف پر چل رہے ہوں گے، تب ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دینے پر قادر ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے پھر سے سینہ دبایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کے باپ کے نطفے کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کی کہ وہ حقیر پانی شرمگاہ کے راستے سے ہوتے ہوئے ماں کی بچے دانی میں جا کر کے ٹھہر جائے اور اس میں 9 مہینے تک پرورش پائے۔ اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے اس حقیر پانی کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، خون کا لوتھڑا بنایا۔ اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے اس حقیر پانی کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ 120 دن یعنی 4 مہینے گزر جانے کے بعد ماں کی کال کوٹری میں بچے کے جسم کے اندر روح پھونک دی جائے۔ وہ بچہ اگر وہاں پر کسی نوجوان کو بھی بند کیا جائے تو دم گھٹنے سے وہ مر جائے گا، لیکن رب کائنات نے ماں کے پیٹ میں اس بچے کو غذا فراہم کی، سانس لینے کی صلاحیت دی۔ رب کائنات نے ماں کے پیٹ میں اس بچے کے لیے دنیا بنا دی۔ رب کائنات نے اس ماں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کے اوپر غشی طاری ہو جائے، وہ بے ہوش ہو جائے، وہ کمزوری لاحق ہونے کے نتیجے میں اسپتالوں میں بھرتی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بچے کے اوپر کوئی آنچ آئے وہ برداشت نہیں کرتی، بچے کو پالتی ہے، بچے کے لیے درد زہ کو برداشت کرتی ہے، اور اس کے بعد 2 سال تک بچے کو اپنا دودھ خون کی شکل میں پلاتی ہے۔ اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں اقرا کا حکم دے کر کے قرآن مجید کی ابتدا فرمائی، وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا بقاری کہہ کر کے حدیث رسول کی ابتدا فرمائی۔ تو یہ دونوں کے دونوں سرچشمے صافی ایک ساتھ چلے تو منہج اہل سنت والجماعت یہ ہے
کہ ہم قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے منہج پر سمجھیں، عقل میں آئے تو آئے، نہ آئے تو بھی تسلیم کر لے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل سنت والجماعت کے منہج کو ابتدائی دور سے، جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اسی دور سے تحفظ فراہم کیا، اسی دور سے اس کی تدوین کا کام شروع کر دیا، اسی دور سے گاہے بگاہے لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور واضح کر دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ رب کائنات کی وحی ہوتی ہے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ مذہب قدیم، مسلک قدیم، منہج قدیم اور اصول و ضابطے میں سب سے اولین حیثیت رکھنے والا ضابطہ ہے، اور اس کی تکمیل اللہ رب العالمین نے بہت پہلے کر دی تھی۔ اس سے کہیں پہلے کہ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اس سے کہیں پہلے اس کو مکمل کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے کہیں پہلے اللہ رب العالمین نے اہل سنت والجماعت کے مذہب و منہج و مسلک کو مکمل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کیونکہ یہ صحابہ کرام کا منہج و مسلک تھا، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا منہج و مسلک تھا، اور صحابہ کرام نے اس کو کس سے اخذ کیا تھا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ وہ عظیم سنگت، وہ عظیم رہنما، وہ عظیم قائد، وہ عظیم مربی، وہ نبی آخر الزماں، وہ اللہ رب العالمین کا پیارا حبیب، وہ چاند کی جانب اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ پانی میں ہاتھ ڈال دے تو ایک گلاس پانی میں پوری فوجیں سیراب ہو جائیں، وہ کھانے پر ہاتھ لگا دے تو اتنی برکت ہو کہ دیگیں لگا دی جائیں تو لوگ آسودہ نہ ہوں، لیکن تھوڑے سے کھانے میں وہ ہاتھ لگائے تو پوری کی پوری فوج آسودہ ہو جائے۔ وہ نبی آخر الزماں اللہ رب العالمین نے اس کو اس دنیا میں دین اسلام کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا، اس پر قرآن مجید جیسا عظیم معجزہ نازل فرمایا تھا۔ تو یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا ائمہ اربعہ کی پیدائش سے کہیں پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں صحابہ کرام نے مکمل کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو اس منہج کی مخالفت کرے گا وہ بدعتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اس منہج کی مخالفت کرنے والا بدعتی ہے، اور اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام جو بات اجماعی شکل میں سارے کے سارے صحابہ کہہ دیں اس پر امت اسلامیہ کا اجماع ہوتا ہے، اور وہ چیز ہمارے لیے حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں ان صحابہ کرام کی تنقید کرنے والے، ان کے اوپر تنقید کرنے والے، ان کی جانب غلط انداز کی انگلیاں اٹھانے والے، ان کے اوپر غلط انداز کے اتہامات لگانے والے، آج اگر ہمارے موبائل فون کی یہ سوشل میڈیا کی زینت بن جائیں، ان سے علم حاصل کیا جائے تو رب کائنات ہم کو کیسے معاف فرمائے گا؟ تو یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ یہ عبارت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب منہاج السنت النبویہ کے اندر موجود ہے۔ میں نے شروع میں آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور
اس چیز کے بعد مخالفت کی کہ صحابہ کرام نے اور قرآن و سنت کے دلائل نے طریقے کو اور راستے کو بالکل واضح کر دیا ہے، اس کے بعد وہ صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے وعید سنائی، نولیہ ما تولا، ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی تنقیص کرنے کا راستہ اس نے اپنایا تو دھیرے دھیرے وہ صحابہ کرام کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا۔ اگر اس نے قرآن مجید کی حجیت پر شبہات پیدا کیے تو دھیرے دھیرے قرآن مجید کی آیات کا وہ انکار کرے گا۔ اگر اس نے سنت نبویہ اور حدیث نبویہ کی حجیت پر شبہات کیے تو دھیرے دھیرے وہ حدیث رسول کا انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا، فرمایا نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم، اس نے جو راستہ اپنایا ہے ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اس کو جہنم رسید کر دیں گے، وساءت مصیرا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث و فقیہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام اور تابعین عظام کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کا راستہ اختیار کیا، فرماتے ہیں کہ دوسروں کے راستے سے مراد صحابہ و تابعین کے علاوہ دوسرے افراد کا راستہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ و تابعین کی جانب اشارہ فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جیسا کہ حدیث پہلے گزر چکی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں اس بات کی صراحت قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کر دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے میرے ساتھیوں کو منتخب فرمایا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام کی تنقیس کرتا ہے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتا ہے، صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے، تو گویا وہ اس انتخاب کو بائیکاٹ کرتا ہے جو انتخاب رب کائنات نے 7ویں آسمان سے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے اپنے نبی کے ساتھیوں کو منتخب فرمایا، ان کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، لہذا صحابہ کرام سے نفرت رکھنے والا یا صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا صرف صحابہ کرام پر تنقید نہیں کرتا، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر اور خود رب کائنات کے انتخاب پر وہ تنقید کرتا ہے، جو تنقید انسان کے اسلام کو منہدم کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بے شمار روایتیں ان کے فضائل پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، ان دلوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، لہذا آپ کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا، آپ پر قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں پر نگاہ دوڑائی، ان سارے کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل صحابہ کرام کے دل ملے، لہذا صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے منتخب فرمایا۔ اس انتخاب پر جو تنقید کرے وہ دھیرے دھیرے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اس کو فوراً توبہ کر کے منہج صحابہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صحابہ کرام دین کے قیام کے لیے، یہ صحابہ کرام
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آپ کی نصرت کے لیے یہ صحابہ کرام دین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے منتخب کیے گئے تھے، انہی پر تنقید کر دی جائے گی تو وہ دیوار منہدم ہو جائے گی جس دیوار پر اسلام کی بنیادیں ٹکی ہوئی ہیں۔ لہذا ہم کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے انجام نہیں دیا، ہر وہ طریقہ جس کو صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا، اس طریقے پر اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کی جائے۔ کیوں نہ کی جائے؟ آگے فرماتے ہیں کہ کیونکہ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا، کیونکہ پہلے والے یعنی صحابہ کرام آنے والے دور کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حجۃ الوداع کے موقع سے اپنی مبارک اونٹنی پر جو جغالی کر رہی تھی اس پر سوار ہو کر کے جب حجۃ الوداع میں خطاب فرمایا، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے انسانیت کو، ساری دنیا کو جو پیغام دیا اس پیغام کو آج دنیا کے سامنے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین کو مکمل امانت داری کے ساتھ تمہارے سامنے پہنچا دیا؟ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین کی تکمیل کر دی؟ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین کی ساری تعبیرات پیش کر دی؟ سارے کے سارے صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں، آپ نے دین کی مکمل تعبیرات اور مکمل امانت دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اسی دن وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے آج آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کی آج تکمیل کر دی اور اسلام کو آپ کے لیے پسندیدہ دین قرار دیا۔ لہذا اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے جس دین کی تعبیرات صحابہ کرام اور خود نبی آخر الزمان نے فرما دی وہی دین ہے، اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد دین کی جانب جو بھی باتیں بغیر دلیل کے منسوب کی جاتی ہیں وہ سب کی سب خرافات اور بدعت ہیں، گمراہی ہیں اور جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ تو فرمایا کیونکہ پہلے کے لوگ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کرام کیسے کسر چھوڑتے؟ وہ صحابہ کرام جو دین کے لیے دنوں رات مر مٹ جایا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جو پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتے، ایک چادر میں زندگی گزار لیتے، کئی مہینے تک چولہے پر پکا ہوا کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو میدان جنگ میں نکلتے تھے، تلوار ہوتی تھی تو ڈھال سے محروم ہوتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو پیدل چلتے تھے، سواریاں نہیں ہوتی تھی، ستو گھول کر کے پی لیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں ابو داؤد کی روایت میں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے گھر سے نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر دونوں جو بعد میں اسلام کے پہلے اور دوسرے خلیفہ ہونے والے ہیں، جن میں سے ایک کو اللہ رب العالمین نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا لقب دیا، غار میں دو میں کا دوسرا تھا۔ دوسرے کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی یہاں تک بتایا کہ جہاں سے عمر گزر جاتا ہے شیطان نہیں گزر سکتا، جہاں سے عمر گزر جائے وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ دوسرے خلیفہ کو اللہ رب العالمین نے یہاں تک عظمت دی کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی نازل ہوئیں جس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جانب تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسری جانب تھے، ان کی رائے کچھ اور تھی
اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ اور تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے عمر کی رائے کو پسند فرما کر کے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اس عظمت کے دو صحابی رسول مدینہ کی گلیوں میں پیشانی پر شکن ہے، گھوم رہے ہیں، بے یار و مددگار ہیں، بھوک ان کے چہرے سے محسوس کی جا سکتی ہے، اور اردو زبان میں کہا جائے تو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں بے وقت کیوں نکلے ہو؟ کون سے اسباب ہیں؟ کس چیز کی تلاش میں ہو؟ ان دونوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گھر سے نکلے ہیں، گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ استعمال کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان، ہمارا سرمایہ، ہماری جائیدادیں، ہمارا سارا کا سارا بیلنس اور سارا کا سارا سرمایہ قربان جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے اسی نے مجھ کو بھی نکالا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں۔ تو صحابہ کرام جو دین کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اس کے باوجود وہ دین میں کوئی خلل پیدا ہو جائے، اتنی زیادہ پریشانیوں کے باوجود اس خلل کو برداشت نہ کر سکیں، تو وہ دین کے کسی حصے کو آنے والے لوگوں کے لیے تشنا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو فرمایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام آنے والے لوگوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، بلکہ دین کو مکمل کر کے، دین کی ساری تعبیرات کی تکمیل کر کے اس دنیا سے گزرے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جب گواہی دے دی تو آسمان کی جانب اپنا مبارک چہرہ اٹھایا، اشارہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا، اے رب کائنات تو گواہ رہنا، اے اللہ رب العالمین میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، اے رب کائنات میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے دین کی امانت کو مکمل کر دیا۔ جو دین اس وقت دین تھا وہی آج بھی دین ہے۔ دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا، دین کی تکمیل کے لیے آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا، دین میں راہ نجات کو اپنانے کے لیے آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ دین میں جدید قسم کے نعرے، یہ جدت پسندی، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، یہ دین میں گمراہی کا نام ہے۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، جنت کا راستہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتا ہے، تو دنیا میں تو آگے بڑھے، لیکن دین میں پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے چلے جائے کہ عہد صحابہ میں منہج صحابہ کے ذریعے دین کو حاصل کرے اور دین کے مطابق زندگی گزارے، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا، کہ پہلے والے یعنی صحابہ کرام بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرو۔ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح سند سے اپنی کتاب الزہد کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار روایتیں منہج صحابہ کو سمجھنے کے لیے ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصول السنت عندنا، اہل سنت والجماعت کا اصول ہماری نظر میں یہ ہے کہ التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا جن چیزوں کو صحابہ کرام نے تھاما، صحابہ کرام نے بیان کیا، جن چیزوں کی تعبیرات صحابہ کرام نے بیان کر دی، ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، والاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء اور پیروی کرنا، یہی ہماری نظر میں منہج اہل سنت والجماعت ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فمذهب اہل السنت والجماعہ ما دل علیہ الکتاب والسنہ واتفق علیہ سلف الامہ، فرماتے ہیں منہاج السنت النبویہ میں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ جس پر قرآن و سنت دلالت کریں اور جس پر سلف امت کا اجماع ہو،
سلف امت نے جن چیزوں کو برت کر کے دکھایا ہو، یہی ہمارا منہج ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقول عن المنحرفین، کہتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ، جو منحرف لوگ ہیں، ضلالت و گمراہی کو اپنانے والے لوگ ہیں، اہل کلام اور اہل بدعت جو ہیں، ان کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ہم یقولون بالکتاب والسنہ، یہ گمراہ لوگ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ دلیل ہے، حدیث کی یہ دلیل ہے، لیکن یخالفون ما کان علیہ سلف الامہ، لیکن سلف صالحین اور صحابہ کرام جس طریقے پر چلتے تھے اور جس طریقے پر قرآن و سنت کی تفسیر اور تعبیر پیش کرتے تھے، اس کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید کی آیت نمبر اتنا، حدیث رسول کی حدیث نمبر اتنی، اور یہی ہمارے لیے دلیل کے طور پر کافی مانا جائے، معاف فرمائیں گے، یہ گمراہی کی علامت ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ و تابعین کے منہج پر سمجھیں، جیسا کہ اس عبارت سے واضح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ کہتے ہیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہ غیر سبیل مؤمنین سے جو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی سلف صالحین کی مخالفت کرنے والا طریقہ جس نے اختیار کر لیا، ہم اس کو گمراہ کر کے جہنم رسید کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اسی منہج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعت کی اصل یہ ہے، اصل کل بدعت فی الدین البعد عن کلام السلف والانحراف فی اعتقاد الصدر الاول۔ فرماتے ہیں مشہور امام و فقیہ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ بدعت کی اصل یہ ہے، دین کے اندر نئی باتوں کو ایجاد کرنے کی اصل یہ ہے کہ انسان سلف اور صحابہ کرام کے منہج سے دوری اختیار کر لے۔ اگر دوری اختیار کرے گا تو بدعت میں واقع ہو کر کے گمراہ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے صدر اول یعنی صحابہ کرام کے اعتقاد کی مخالفت کرے تو بھی وہ بدعتی ہو کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تفسیر ابن کثیر کے مؤلف ہیں، مشہور مفسر و فقیہ اور مشہور عالم دین گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ اما اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا جہاں تک معاملہ ہے، فیقولون فی کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابہ فہو بدعہ، کہتے ہیں کہ ہر وہ قول و فعل جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، اہل سنت والجماعت اس کو بدعت کہتے ہیں۔ فإنه لو كان خيرا، کیونکہ اہل سنت والجماعت سے ثابت شدہ کوئی عمل اگر نہیں ہے اور وہ خیر ہوتا تو صحابہ کرام اور سلف صالحین اس کو سب سے پہلے بڑھ کر کے اور دوڑ کر کے اپناتے۔ ان لوگوں نے نہیں اپنایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہے، وہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سلف صالحین کے طریقے کو اختیار کریں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً، کیونکہ ان لوگوں نے کوئی ایسی خصلت اور صفت نہیں چھوڑی جو صفت اور خصلت خیر کی صفات میں سے ہو، إِلَّا بَادَرُوا إِلَيْهِ، مگر اس کی جانب بڑھ کر کے دوڑ کر کے اس کو اپنا لیا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے ذکر کر دوں، علماء کرام کا تھوڑا سا مقام ذکر کر کے خطاب کو ختم کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے یہ دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک علم جو اتباع کا علم ہے، قرآن و سنت اور فہم صحابہ کو اپنانے کا علم ہے، اور ایک وہ علم جو استنباط اور استدلال کا علم ہے۔ لہذا جو اتباع کا علم ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر تم کو رب کائنات کی کتاب اور اس کی شرح و تفسیر جو سنت کے مطابق کی گئی ہے اس میں اپنے مسئلے کا حل مل جائے تو اس کو اپنا لو۔ اگر قرآن مجید کے اندر کچھ نہ ملے تو سنت رسول کی جانب تم رجوع کرو اور سنت رسول میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرو۔ اگر سنت رسول کی شرح و تفسیر میں اس سے متعلق کوئی قول یا کوئی حدیث نہ ملے تو ایسی صورت میں تم اقوال صحابہ کے اندر اپنے مسائل کو حل کرو۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اقوال صحابہ کے اندر بھی نہیں ملتا تو ایسی صورت میں تم پھر سے لوٹ آؤ قرآن مجید کی بنیاد پر علماء کرام نے جو اجتہاد کیا ہے اس اجتہاد و استنباط کی بنیاد پر تم اپنے مسائل کو حل کرو۔ قرآن مجید کی آیتوں سے اجتہاد و استنباط کی بنیاد پر اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو حدیث رسول کے ذریعے سے پیش کیا گیا اجتہاد و استنباط تلاش کرو، اس کے ذریعے سے اپنا حل تلاش کرو۔ اور اگر اس میں بھی نہیں ملتا تو صحابہ کرام کے اقوال کی شرح و تفسیر اور علماء کرام نے اس کے متعلق جو اجتہاد و استنباط پیش کیا ہے اس میں اپنے مسئلے کا حل تلاش کرو۔ یہی تمہارے لیے مرجع و مصدر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے مسائل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ سارے مسائل بالکل واضح ہیں۔ انسان کو زندگی گزارنی ہے تو وہ زندگی گزارنے کے لیے دلائل کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب ستہ اور قرآن مجید کی آیات میں تلاش کرے گا تو صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں دلائل مل جائیں گے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے لے سکتا ہے۔ اس وجہ سے اسی کے مطابق ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے علماء کرام کی جانب رجوع کریں۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہم نے یوٹیوب چینلز اور اس پر نمودار ہونے والے پڑوسی ملک کے ایک ڈاکٹر کو مفسر قرآن سمجھ لیا، جبکہ وہ خوارج کے طرز استدلال سے تفسیر پیش کر کے غلط تعبیرات پیش کرتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پڑوسی ملک کے ایک انجینئر کو ہم نے جو نیم راستی ہے دین کا سب سے بڑا سپہ سالار سمجھ کر کے صحابہ کرام کی تنقیص اور توہین کرنے کے جرم کے باوجود اس کو اپنا پیشوا تسلیم کر لیا، جبکہ نہ یہ عالم ہے نہ وہ عالم ہے۔ انہی کے بعض شاگردوں نے ہندوستان میں ان کو متعارف کرایا اور وہ ہماری جیبوں میں، ہمارے دل و دماغ میں گھومتے ہیں۔ علماء گلا پھاڑتے رہیں، منہج سلف کی تعبیر پیش کرتے رہیں، ان کی بات سے ہم کو عبرت حاصل نہیں کرنی بلکہ ایسے جاہلوں کے ذریعے سے ہم کو علم شریعت سیکھنا ہے۔ تو آئیے مسلم، صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر ایک عبارت ہے، اس عبارت کو سن کر کے ہم اس حالات کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے مقدمے میں یہ عبارت ابو الزناد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں میں نے 100 سے زیادہ ایسے لوگوں کو پایا جو سارے کے سارے لوگ قابل اعتماد تھے۔ 100 سے زیادہ ایسے لوگ جو قابل اعتماد تھے، ما یؤخذ عنہم الحدیث، کہتے ہیں لیکن ان سے علم حدیث حاصل نہیں کیا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں مامون تھے، سب سے ہم مطمئن تھے کہ عملی طور پر ان کے اندر بگاڑ نہیں ہے، تہجد گزار ہیں، 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں، حدیث رسول کا مطالعہ کرنے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم ان سے حدیث حاصل نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ آگے کہتے ہیں یقال لیس من اہلہ، کہا جاتا تھا کہ یہ اس بات کے اہل نہیں ہے کہ ان سے علم لیا جائے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کفایہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے۔ اس کا سبب بیان کرتے ہیں، لا یؤخذ عنہم العلم کان یقال لیس
من اہلہ، کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے علم حدیث بھی یا دوسرے علوم بھی نہیں لیے جاتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کفایہ کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ ان سے علم اس لیے نہیں لیا جاتا تھا کہ ان لوگوں نے علم علماء سے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ کتابوں کا مطالعہ کر کے علم حاصل کرتے تھے، علماء کی شاگردی اختیار نہیں کرتے تھے، علماء سے کتابیں پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، کتابوں کی عبارتوں کو، حدیث رسول کی عبارت کو، تفسیر کو، قرآن مجید کی آیتوں کو علماء کرام کے دروس میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام کے اقوال پر سمجھنے کی ان کے یہاں صلاحیت نہیں تھی، لہٰذا ان لوگوں سے 100 سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو مامون تھے، جن کے یہاں بدعت نہیں تھی، جن کے یہاں خرافات نہیں تھی، جن کے یہاں گمراہی نہیں تھی، لیکن ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے علماء سے علم نہیں لیا تھا، کتابوں سے علم حاصل کیا تھا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں ان من اشراط الساعۃ، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم من عند الاصاغر، کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم چھوٹے موٹے لوگوں سے حاصل کیا جائے۔ اصاغر کہا جاتا ہے وہ لوگ جن کے یہاں علم کی گہرائی نہ ہو، اصاغر کہا جاتا ہے ایسے لوگ جو فہم صحابہ اور بدعتیوں کے فہم کے درمیان تمیز نہ کر سکیں، اصاغر کہا جاتا ہے اہل بدعت اور بدعتیوں کو۔ تو فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اصاغر سے یعنی بدعتیوں سے، کم علم لوگوں سے، کتابوں سے علم حاصل کرنے والوں سے حاصل کیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین، یہ ایک عبادت گزار اور تہجد گزار جو عابد ہے، عالم نہیں ہے، اس میں اگر 1000 عابد آ جائیں تو شیطان پر اتنے بھاری نہیں ہوں گے جتنا بھاری شیطان پر ایک عالم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ذر تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ 100 رکعت نفلی نمازیں پڑھو، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گھر سے نکلو، کسی اچھے عالم کو، قابل اعتماد عالم کو تلاش کرو اور اس سے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لو، اور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم 1000 رکعتیں نفلی پڑھ لو، اس سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ کسی عالم کے درس میں بیٹھ کر کے تم ایک مسئلے کو، شریعت کے پورے باب کو حاصل کر لو، ایک مسئلے سے متعلق ساری شکیں تیار کر کے اس پر قدرت حاصل کر لو، یہ 1000 رکعت نفلیں پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد اور ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فہم سلف کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ فہم سلف کیوں اختیار کیا جائے؟ کیونکہ یہ فہم سلف سب سے زیادہ پاکیزہ منہج اور سب سے زیادہ پاکیزہ فہم ہے، کیونکہ اس کو ان لوگوں نے پیش کیا ہے جو سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ صاف دل کے لوگ تھے، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، جن لوگوں کے احوال اور حالات کے تناظر میں اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے قرآن مجید کا اور حدیث رسول کا نزول فرمایا، ان لوگوں کا منہج آج کے دور کے تمام مناہج سے زیادہ پاکیزہ ہے، لہذا اس منہج کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ سلف صالحین کے منہج کو کیوں اختیار کیا جائے؟ کیونکہ یہ منہج ان لوگوں نے پیش کیا ہے جن کی تربیت بذات خود نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے۔ ان لوگوں کا منہج کیوں اختیار کیا جائے؟ کیونکہ ان لوگوں کا انتخاب اور اختیار
اپنے نبی کی صحبت کے لیے خود رب کائنات نے فرمایا تھا، اس وجہ سے ان کا منہج اختیار کیا جائے۔ اسی طریقے سے ان کا منہج اس وجہ سے اختیار کیا جائے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کا توصیہ کیا ہے، پاکیزگی بیان کی ہے، ان سے رضامندی کا اظہار کیا ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے۔ ان کا منہج اس وجہ سے اختیار کیا جائے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار ان کی پیروی، ان کی اقتداء اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں کا منہج اس وجہ سے اختیار کیا جائے کیونکہ یہ لوگ بدعت سے دور رہنے والے لوگ تھے۔ ان کے چشمے صافی میں ایک جرثومہ بھی بدعت کا اگر آ جائے تو اس کو نکال کر کے ویسے ہی پھینکتے تھے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ یا بغداد کی کسی مسجد میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ حلقہ بنا کر کے تسبیح و تہلیل دانوں پر پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تسبیح و تہلیل پڑھ رہے ہیں۔ حلقہ بنا رکھا تھا، دائرہ بنا رکھا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے اور تم نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر لیں۔ تسبیح و تہلیل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن حلقہ بنانا، اس کے لیے دانوں کا انتخاب کرنا یا تسبیح پر تسبیح کے دانوں پر تسبیح و تہلیل پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ لہذا عبادت کے وسائل بھی وہی اختیار کیے جائیں جو وسائل صحابہ کرام نے اختیار کیے تھے۔ اسی طریقے سے یہ خیر امت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اس کے اولین مخاطب یہ صحابہ کرام تھے، اس وجہ سے ان کا منہج اختیار کیا جائے۔ یہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے قرآن مجید کی تعبیرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس وجہ سے ان کا منہج اختیار کیا جائے۔ یہ صحابہ کرام تھے جو تفرقہ سے، گروہ بندی سے، اختلاف و انتشار سے، دینی مسائل میں بے راہ روی کو اختیار کرنے سے کوسوں دور تھے، اس وجہ سے ان کا منہج اختیار کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم منہج سلف کو سمجھ سکیں، اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ موجودہ دور جو دین کو حاصل کرنے کے طریقوں میں بھی فتنوں کا دور ہے، ہم ایسے لوگوں سے دین حاصل کرتے ہیں جو کیمرے کے غلام ہیں، جو مسجدوں کے منبر پر یا مسجدوں کی زینت بنتے کبھی نظر نہیں آتے۔ ایسے لوگ جنہوں نے باقاعدہ علماء کرام کی مجلس میں بیٹھ کر کے علم کو حاصل نہیں کیا، آج کے دور میں ان سے علم سیکھنے والے در حقیقت کہیں شبہات میں مبتلا ہو کر کے، کہیں حجیت حدیث کے بارے میں، کہیں صحابہ کرام کی تنقید کے بارے میں، کہیں قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں، کہیں قرآن مجید کی حجیت کے بارے میں، کہیں حدیث رسول کی حجیت کے بارے میں غلط افکار اور عقائد کے حامل بن کر کے اس دنیا میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے، منہج صحابہ اور منہج سلف کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔